بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں آج ہم فیئر فوبیا ود انگزائٹی ڈسکس کر رہے ہیں، اور پہلے میں تھوڑا سا ایک کیس ڈسکس کرتا ہوں، پھر اس کو لاتا ہوں کہ کس طرح کا فیئر فوبیا ہے۔ فیئر فوبیا اصل میں ایک پیشنٹ نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں اتنی زیادہ شدید انگزائٹی میں ہوں کہ میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی، گھر کے روٹین کے معاملات کو بھی نبیڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میں ہر وقت جو ہی دل کرتا ہے گھر سے نکل جاؤں، باہر پارک ہے میرے گھر کے سامنے، یوں کہہ لیں میرا بس چلے تو میں رات بھر بھی ادھر واک کروں یا بیٹھی رہوں۔ اندر جو ہی آتی ہوں گھر میں بھرا پورا گھر ہے، رونق ہے، میلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اتنی گھبراتی ہوں، اتنی انگزائٹی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میں بے قرار ہو جاتی ہوں۔ کیا ڈر ہے؟ ڈر یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پہلے بھی ایسے وہم وسوسے تھے کہ میں جب سوچتی تھی یا خیال آتا تھا تو ایسا ہو جایا کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ میرے گھر میں کسی کو کچھ برا ہونے والا ہے کیا؟ میرے کسی لاؤڈ ون کو جیسے اللہ نہ کرے کچھ ہونے والا ہے۔ خاتون زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتی تھیں، اسلام آباد کی خاتون تھیں، لیکچرر تھیں، اور ان کی زندگی میں بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتریاں ترقیاں دی تھیں۔ انہوں نے کیس جب ڈسکس کیا، میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں، آگے ہم سب کچھ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ریلیٹ کریں گے، ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہومیوپیتھی میں سمجھتے ہیں کہ دوا ایسے دے دی جاتی ہے کہ اس چیز کی دوا یا اس چیز کی دوا۔ ہومیوپیتھی میں ایک ٹوٹیلٹی لی جاتی ہے، اور کیس ڈسکس کر کے اسینشل ٹوٹیلٹی کو دیکھ کے ایگزیکٹنس کے ساتھ معاملے کو سمجھ کے جب علاج کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے میں اپنی ناکامی بھی ذکر کروں گا کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ پیشنٹ نے کہا کہ مجھے لوڈ ون کا بڑا مسئلہ ہے، لوڈ ون میں وہ کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ اپنے متعلق بتائیں، اسلام آباد سے ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، لوگوں کو یہی باتیں سمجھاتی ہوں، بے شمار اسٹوڈنٹس، بے شمار فیملی ممبر میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں، سمجھاتی اور بتاتی ہوں، تو اللہ کے فضل سے ان کے مسائل واضح واضح سیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ شکریہ ادا کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ میں نہیں لینا چاہتی کوئی ایسی میڈیسن جو مجھے مستقل لگ جائے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایگزیکٹنس کے ساتھ نہیں بتانا چاہتی، کچھ اور بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا۔ اچھا، اس طرح ہے کہ جیسے میں جس فیملی سے ہوں، میری فیملی، میرے والدین بہت پڑھے لکھے تھے، میرے والد صاحب ایئر فورس میں آفیسر تھے، ہم مختلف جگہوں پہ گئے، میں چائنا بھی گئی، ہم پڑھے، انہوں نے بچوں کی تعلیم پہ بہت کچھ لگایا، ساری صلاحیتیں وقف کر دی، ہم سارے بہن بھائی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں۔ میری شادی جہاں ہوئی ہے بہت اچھے ہیں، زبردست ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے کہ وہ زمیندار گھرانے سے ہیں، اس لیے ان کا ایجوکیشن کی طرف اس طرح رجحان نہیں ہے۔ لیکن میں نے سٹینڈ لے کے میں نے اپنے ذاتی ذمہ داری پہ اپنی بیٹی کو میڈیکل کرایا، آج کل وہ یو کے میں ہے، میرا بیٹا ٹاپ کلاس کالج میں پڑھ رہا ہے اور زبردست جا رہا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے گھر میں کچھ مہمان وغیرہ آئے، تھوڑا سا مس ہوا، چھوٹا سا ہی ہوا، لیکن تعلق داری بہت ہے، رشتہ داری بہت ہے، ملنا ملانا بہت ہے، تو دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ چند ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن سے مجھے لگتا ہے وہ نہ ہی آتے تو بہتر تھا، اور آئے ہیں تو ان کا انداز دیکھنے بھالنے کا ایسا ہے کہ جیسے وہ عجیب و غریب دیکھ رہے ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی صلاحیت کی ہے، سب میرے اوپر ہنستے تھے، سب مجھے کہتے تھے اس نے ہسبینڈ کو بھی کنٹرول کر لیا، یہ اپنی مرضی کرتی ہے، اس کو نخرہ ہی بڑا ہے۔ حالانکہ مجھے کیا نخرہ، مجھے تو صرف یہی تھا کہ میرے بچے پڑھ جائیں، اس لیے میں ان نیسیسریلی اس طرح کی گوسپ، آنا جانا، ملنا ملانا میں نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے مجھے کوئی نخرہ ہے، لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے اس کو بڑا نخرہ ہے، یہ فنکشنز میں نہیں آتی جاتی، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، ہر وقت جلدی میں پڑی ہوتی ہے کہ چلو بچے چلو بچے۔ وہ کہتی ہے میں کیوں نہ کروں ایسا، میں نے تو پڑھانے ہیں اپنے بچے۔ اب یہ دیکھیں
میری بیٹی میڈیکل میں گئی ہے، اگر وہ یہاں اسی طرح ہر فنکشن میں، ہر پروگرام میں، ہر جگہ وہ گئی آئی ہوتی ہے اور میں اسی طرح ہی گھنٹوں بیٹھی رہتی، یہ کہاں پڑھ سکتے؟ علم اور تعلیم تو محنت سے ہی ہوتی ہے۔ اور بیٹے کا بھی یہی ہے، سب کہتے ہیں بھئی اس نے اتنے بڑے کالج میں کرا لیا جہاں اتنی فیس ہے، ڈالرز میں جاتی ہے، اور میں خود کرتی ہوں، کماتی ہوں، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ اس نے ہسبینڈ کو کنٹرول کر لیا، فیملی کو کنٹرول کر لیا، ہم سب سے کٹ گئی، اور یہ اس طرح زمیندارہ معاملات میں بھی انوالو نہیں ہوتی، یہ ایسے جیسے کوئی پھوں پھاں میں رہتی ہے۔ میرے متعلق یہ بہت ہے کہ یہ اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا، حالانکہ میں نے سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے سب کچھ اپنا لگا کے کیا، محنت کر کے کیا۔ اور یہ باتیں وہ کھل کے کہتی رہیں، اپنی تفصیل بتاتی رہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور پڑھاتی ہیں، تو اس لیے ان کا انداز، ان کا بات چیت کرنا بہت زبردست تھا۔ اور ان کہنے لگی کہ شام کو مجھے بہت واضح واضح ڈسٹربینس ہوتی ہے۔ شام کو کس وقت؟ مغرب کے وقت۔ مغرب کے وقت میں نے پوچھا کہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو مغرب کے وقت جیسے ہر کام سے فارغ ہو گئی، اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بے شک میں مصروف ہوں، میں گھر میں بھی اپنے کام کاج پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہوں، اپنے آفس کے بھی، پروفیشنل لائف کو بھی زبردست طریقے سے، مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے، فرصت کی بات نہیں ہے، فرصت نہ بھی ہو تب بھی، فرصت ہو تب بھی۔ لیکن ایک دن بہت زیادہ صبح کو بھی ہوا، اس دن میری بیٹی نے فون کر دیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، پاپا ٹھیک ہیں، بھائی ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے مجھے نہیں بتایا، بس روئے جائے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ تو وہاں یو کے میں تو اس وقت ٹائم ایسا تھا، ہم لوگوں کی صبح ارلی مارننگ تھی، اس کا 11-12 بجے ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے اس نے سو کے فوراً اٹھی، اور جو ہی اٹھی خواب آیا سوتے ہی، اور اس کے بعد اس نے یہاں کنوے کیا کہ میں رو رہی ہوں، پریشان ہوں۔ اس کے بعد میرے مسائل اور بڑھ گئے۔ میں نے اس ساری کیفیت کو سمجھتے ہوئے، ٹوٹیلٹی کو سمجھتے ہوئے، شام کے مسئلے اندھیرے اور ملبجے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے، اس کی اوپننس کو دیکھتے ہوئے، پریزنٹیشن کو، سٹیج کے معاملے کو، محنتی کو، دھیان رکھنے والے کو، فیملی کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلانا، سب کچھ کو سمجھتے ہوئے، باقی علامات بھی میں نے لی کچھ، تو فاسفورس جو ٹاپ موسٹ میڈیسن ہے اس روبرک کی، کہ میں روبرک بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ فیئر سم تھنگ بیڈ ول ہیپن، اس فیئر کی، اس ڈر کی، مائنڈ چیپٹر میں ہے فیئر، فیئر کے اندر ہے ہیپن سم تھنگ بیڈ ول، اس کی بے شمار دوائیں ہیں، 54 ہیں، لیکن فاسفورس ٹاپ موسٹ میڈیسن ہے۔ اس کو میں نے کنسیڈر کیا کیونکہ اس کا نقطہ نظر یہی تھا، پیاس کا کہا بہت زیادہ ہے، شام کا بتایا، ان سارے فیکٹرز کو اوور آل ٹوٹیلٹی کو سمجھتے ہوئے یہ میڈیسن دی فاسفورس، اس نے یقیناً بہتری کی۔ لیکن 2-4 دن کے بعد کوئی اور انسیڈنٹ ہوا، چھوٹا معمولی سا ہی، گھر میں کوئی چیز ٹوٹی، لیکن بچ گیا بچہ جس کو لگنی چاہیے تھی یا لگ سکتی تھی، اللہ نہ کرے لگنی چاہیے تھی، لگ سکتی تھی، نہیں لگی، لیکن ان کو لگا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے صدقہ کیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، نہیں مسئلہ ہوا۔ لیکن انگزائٹی پھر واپس آ گئی، کچھ دن واضح بہتری رہی، مطلب مینیجبل ہو گئی، اس کے لیے ٹھیک تھا کہ میں اس طرح باہر نہیں جا رہی، گھر کے اندر اپنے کام کاج نپٹا پا رہی ہوں، لیکن سٹرگل کر رہی ہوں، اوور کم کر رہی ہوں، مسئلہ واضح بہتر نہیں ہوا۔ دوبارہ کیس لیا، یعنی کیفیت جب واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کچھ بہتر ہو گئی، 40-50% بہتر ہوگی، میں نے سمجھا بس ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اپنی روٹین جاری رکھ پاؤں، لیکن نہیں، مجھے وہی وہم بہت آ رہا ہے، وسوسہ بہت آ رہا ہے۔ دیکھیں نا میرے ہسبینڈ کے وہ کزن بھی آئی ہوئی تھی، رشتہ دار، جس سے مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پھونک جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کہہ جاتی ہے۔ اس دن کے بعد تو میں متواتر پریشانی اور ٹینشن میں۔ تو پھر پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا میں آپ کو بتا چکی ہوں سب کچھ، میری جو انگزائٹی ہے، فیئر ہے، میں کلیئر کر چکی ہوں۔ میں نے کلیئر نہیں ہوا، آپ بتائیں ایگزیکٹلی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایگزیکٹلی یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ اس دنیا سے کہیں چلے نہ جائے، مر نہ جائے، یہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ ہے میرا اصل فوبیا، اور اس کے پیچھے وجہ سیدھی ہے،
ابھی تو ہم پہنچے ہیں اس سٹیج اور اس سچویشن میں اپنی زندگی کو انجوائے کریں. ہمارے بچے اس سٹیج پہ جا رہے ہیں جہاں تھوڑے عرصے بعد وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. ہم نے بہت محنت کی ہے. اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ مس ہیپ ہوتا ہے تو میں اکیلے تو نہیں مینج کر سکتی یہ سب. اور دیکھیں کتنے مہنگائی ہے، پاؤنڈ کا ریٹ کہاں چلا گیا. ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجنی ہوتی ہے فیس اس کے ہاسٹل کی، اس کی یونیورسٹی کی. دیکھیں یہ کیسے مینج کریں گے. اگر اس موقع پہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا، سیدھی سی بات ہے ہسبینڈ کے بغیر عورت تو کسی کام کی نہیں ہے. جو لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ یوں ہے اس کا بھی، اور ویسے بھی مجھے اپنے ہسبینڈ سے لو ہے، انڈرسٹوڈ ہے. کسی بھی سچویشن میں اس وقت جب ہم بالکل اپنی فصل، تیار فصل کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے والے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسائب ہو گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی تباہ ہوگی. اور یہ سارے لوگ جس طرح کی باتیں چیتیں کرتے تھے وہ ساری میرے ذہن میں آتی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ کچھ ہو نہ جائے. ہم نے نئے سرے سے کیس کو رپورٹائز کیا، اور وہی بات کہ ایک تو فیئر مائنڈ چیپٹر میں ہم نے دیکھا ڈیتھ، فیئر ڈیتھ آف انگزائٹی، فیئر ود. یہ خاص طور پر پلاٹینا کی بہت بڑی چیف روبرک ہے. میں اور بھی عرض کرتا جاتا ہوں. فیئر پیپل آف، کہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان سے کٹی ہوئی ہوں، پھر وہ ہمارے گھر آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں علیحدہ نظروں سے اور انداز سے. اور فیئر ایوننگ میں بھی مائنڈ چیپٹر کے اندر فیئر کے اندر ایوننگ بھی، بے شک یہ فاسفورس کی بھی اہم علامت ہے اور پلاٹینا کی بھی بہت بڑی علامت ہے. اور یہ سب سے اہم ترین دو مجھے پوائنٹس ملے. فیئر سیریس تھاٹس، مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے فیئر، اور پھر فیئر کے اندر سیریس تھاٹس. اور مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے فیئر اور ایئر ان اوپن ایمولوریٹس، یعنی جب آپ تازہ ہوا، کھلی ہوا میں جاتے ہیں تو یہ ڈر خوف بہتر ہو جاتا ہے. اور ان سب میں پلاٹینا بہت اہم ترین میڈیسن تھی. لیکن جو سب سے بڑا روبرک ایک میڈیسن جس علامت کی مل پائی جب پیشنٹ نے ایگزیکٹنس کے ساتھ بتایا کہ اس کو اس بات کا ڈر ہے خدا نخواستہ اس کے ہسبینڈ کو کچھ ہو نہ جائے، اتنا بڑا حادثہ کہ وہ کبھی واپس نہ آئے. مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے فیئر، فیئر کے اندر ہے ہسبینڈ، دیٹ ہی وڈ نیور ریٹرن، دیٹ سم تھنگ وڈ ہیپن ٹو ہم. اس روبرک کی ایک ہی دوا تھی، ایک ہی دوا ہے پلاٹینا. میں پھر عرض کر دیتا ہوں. مائنڈ چیپٹر کے اندر جب اس نے ایگزیکٹنس کے ساتھ ہسبینڈ کا بتایا، مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے فیئر، فیئر کے اندر ہے ہسبینڈ، دیٹ ہی وڈ نیور ریٹرن، دیٹ سم تھنگ وڈ ہیپن ٹو ہم. اس کی ایک ہی دوا ہے پلاٹینا، اور بہت اچھے گریڈ میں ہے. پلاٹینا خاتون کو دی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو واضح واضح بہتری ہوئی، جیسے وہ نارمیلٹی کی طرف آ گئی. وہ اپنی روٹین شروع کر دی. پلاٹینا 200 صبح اور 200 رات، 10-12 دن لینے سے یہ کیفیت محترمہ کی اللہ کے کرم سے واضح بہتر ہو گئی. اس تفصیل اور اس کیس کو بیان کرنے کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے، اتنے شیڈ کے ساتھ بھی اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے مجھے اپنے لاؤڈ ون کا مسئلہ ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، دوا چینج ہو جاتی ہے. جو دوا دیں گے کچھ نہ کچھ کرے گی، مگر وہ ہومیوپیتھک زبان میں کہتے ہیں سملیمم نہیں ہے. سملیمم وہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹنس کے ساتھ اسی کی ہو. جب آپ ایگزیکٹنس کے ساتھ ہم کسی دوا تک پہنچتے ہیں، روبرک بھی وہی ہو جو خاتون یا پیشنٹ یا بندہ کہہ رہا ہے، اور لٹریچر میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہو، اور اگر وہ سنگل ریمیڈی ہو پھر تو بات ہی ختم ہو. پھر تو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے کرم سے رسپانس کنفرم ایسا آئے گا کہ میں واضح بہتر ہوں، میں زبردست ہوں. ایسا ہی تھا، ایسا ہی رسپانس آیا. جب آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے، جب بھی آپ ہومیوپیتھی لینا چاہتے ہیں اپنے معاملات کو ایگزیکٹنس کے ساتھ ڈسکس کریں، شیئر کریں. پلاٹینا اس سے مجھے کنفرم ہوئی ہے، لیکن اوور آل پرسنالٹی کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ وہ تو گوسپ کرتے رہتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا والد صاحب بھی آفیسر تھے. میرے ذہن میں بس علم بہت ہے،
میں دن رات پڑھنے پڑھانے اور علم کی بات کرتی ہوں، تعلیم کی بات کرتی ہوں، تربیت کی بات کرتی ہوں۔ زمیندار اچھے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو صرف اور صرف یہی ہوتا ہے ٹھیکہ آ جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ یہ کیا کہتی تھیں، کیا کرتی تھیں، یہ کلیئر ہے کہ یہ اپنے آپ کو ان آس پاس کے لوگوں سے ڈس ایسوسیٹ کرتی تھی۔ جینوئن ریزن ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ بچوں کو اگر پڑھانا ہے، علم کی طرف، تعلیم کی طرف لے جانا ہے، تو یہ واحد راستہ ہے جس میں کنفرم رزلٹ ملتے ہیں، ایجوکیشن، علم۔ تو اس خاتون نے جب ایگزیکٹنس کے ساتھ بتایا کہ خدا نخواستہ اب ہو گیا تو ہم پھر اسی سٹیج پہ آ جائیں گے، ہمارے مسائل اسی طرح چلے جائیں گے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیں اور نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے معاملات بھی پلاٹینا کی طرف، پرسنالٹی کی طرف جاتے ہیں۔ پلاٹینا پرسنالٹی بھی میچ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ ایگزیکٹنس کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان کیسے اس کو پریزنٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، مینیفیسٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو روبرک ہے کنفارم، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے گا اور وہ پھر ہمیں نہیں مل سکے گا، اور ہم اپنی زندگی کی یہ رفتار، یہ روٹین جاری نہیں کر پائیں گے، اور یہی وقت ہے جب ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔